اسپیشل رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں کاشف حسن۔ ماضی قریب اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں مورل لیڈرشپ کا ایک طرح سے خاتمہ ہو رہا ہے اور ہنوز انارکی پاؤں پسارے دستک دے رہی ہے۔ ایسے میں بائیڈن کا بطور 46ویں امریکی صدر حلف لینا، شپت لینا، کیا دیش دنیا کے لیے نئی صبح کی نوید ہوگی؟ آج کی اس اسپیشل رپورٹ میں بات کریں گے نو منتخب امریکی صدر جون بائیڈن کی، جو دنیا بھر میں مورل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اور جہاں بھی انسانی حقوق ریاستی جبر کے شکار ہیں اس پر اپنا احتجاج درج کرواتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے سینیریو میں دیکھیں تو CAA اور 370 پر اپنا احتجاج درج کروا چکے ہیں۔ ایسے میں اب کیا ہوگی بائیڈن کی فورن پالیسی؟ بائیڈن کے آنے کے بعد ملکی اور بین الاقوامی سیاست میں کیا کچھ بدلنے والا ہے؟ ان تمام پہلوؤں پر آج گفتگو کریں گے اور بات کریں گے 20 ہندوستانی بھارتی مول کے امریکن کی، جس کو جون بائیڈن نے اپنی کیبنٹ میں جگہ دی ہے۔ امریکہ اب بھی دنیا کا سپر پاور ہے اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ آتے ہی جون بائیڈن نے 17 ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان میں وہ آرڈر بھی شامل ہے جہاں ٹرمپ انتظامیہ نے کچھ مسلم ممالک، جن میں ایران و عراق شامل ہیں، پابندی لگا دی تھی۔ اب یہ پابندی ہٹا لی گئی ہیں۔ اسی طرح کلائمیٹ چینج کے بڑے فیصلے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے ساتھ قرارداد کو ختم کیا جانا، ان تمام فیصلوں کو اب پلٹ دیا گیا ہے۔ جہاں تک تعلق مانو ادھیکار اور ہیومن رائٹس کا ہے، امریکہ خود اس سے لہو لہان ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جو باقیات اور اپلبدھی چھوڑی، ان میں انسانوں کے درمیان تفرقہ، رنگ و نسل اور کاسٹ کی بنیاد پر نفرت بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، اس لیے جون بائیڈن کی پہلی اسپیچ کا جملہ ہی یہی تھا، "وی شوڈ اینڈ دس سول وار"۔ صدر جون بائیڈن امریکی حالیہ صورتحال کو سول وار سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفرت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ایک طرف بائیڈن کی جیت پر جشن کا سما تھا تو دوسری طرف 6 جنوری کو اس سے زیادہ لوگ اس بات پر ناراض تھے کہ ٹرمپ ہار گئے۔ حد تو تب ہو گئی جب جمہوریت کے سب سے پرانے اور مضبوط قلعے پر چڑھائی کر دی گئی اور نتیجے میں دنیا بھر کے لوگوں نے کھلی آنکھ سے نفرت کا زہر پلا کر شہ دینے والے ٹرمپ کے سمرتھکوں اور اندھ بھکتوں کا تماشا سے پہر رات لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے اور جمہوریت کا جنازہ نکلتے دیکھا۔ اس لیے خود امریکہ کے اندر بڑے چیلنجز ہیں جن پر کھرے اترنا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور ایک امریکہ کی بات کرنا، اس پر عملی کوشش کرنا یقیناً بائیڈن کے لیے مشکل کام ہے۔ اس سے بالکل صاف ہے جس طرح ہندوستان میں دھرم اور مذہب کے نام پر سارا تانڈو اور راجنیتی کا پہیہ گھوم رہا ہے، اس میں تمام پارٹیاں اب شامل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح امریکہ میں ٹرمپ کی راجنیتی رنگ، بھیس اور نسل کے آدھار پر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ڈیموکریٹک راجنیتی تکثیریت پسند ہے اور اس کے ماننے والے نسلی بھید بھاؤ سے دور ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے، کیا امریکہ جس شناخت کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور سپر پاور بھی ہے، کیا اس کی ساکھ بچ پائے گی؟ امریکہ جن 4 بنیادوں پر کھڑا ہے، ان میں پہلا مضبوط معیشت اور اکانومی ہے، دوسرا ہتھیار سپلائی اور فوجی طاقت ہے، اور تیسرا شاندار جمہوریت ہے، اور اسی میں پریس کی آزادی بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ معیشت میں چائنا ان کے بہت قریب آتا جا رہا ہے، اسی طرح جمہوریت کا جنازہ بڑے دھوم سے نکل رہا ہے، اور مورل ہائی گراؤنڈ میں بھی اس میں بہت ساری تبدیلی ہو رہی ہے، وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے، کیا بائیڈن امریکہ کو پھر سے ان تمام ستونوں پر کھڑا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ دنیا کا سپر پاور ہے؟ اب آئیے بات کرتے ہیں امریکن فورن پالیسی کی۔ اس وقت جون بائیڈن پالیسی میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ اس میں سر فہرست جن میں تبدیلی ہو رہی ہے وہ امیگریشن کا معاملہ ہے۔ وہ لاکھوں لوگ جو بے گھر ہو سکتے تھے، ممکن ہے ان کو اب سٹیزن شپ مل جائے۔ اسی طرح وہ تمام پروفیشنل جن کی جاب اپرچونٹی چلی گئی تھی، ممکن ہے وہ بھی بحال ہو جائے۔ اسی طرح جن مسلم ممالک کو بین کیا گیا تھا، اس پر سے بھی پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ اس سب کے باوجود یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ ایک خالص کیپٹلسٹک کنٹری ہے۔ اپنے رشتے ضرورت کے مطابق وہ طے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن دوبارہ امریکہ افغان فورن پالیسی اور امریکی فوجی انخلا پر ریویو کی تیاری میں ہے۔ وہیں دوسری طرف کھاڑی کے دیش میں یعنی گلف میں تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، جہاں قطر اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ مبصرین کی ایک رائے یہ بھی ہے، چونکہ ڈیموکریٹک کے دور حکومت میں گلف ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے، ایسے میں تمام اختلافات باقی رہتے ہوئے بھی آپسی سمجھوتا ایک عمدہ قدم ہے اور ممکن ہے گلف کے لیے دور رس نتائج برآمد
کرے گا۔ اس سوال پر آتے ہیں کہ آخر ٹرمپ جیسے نفرتی سیاسی ساکھ رکھنے والے نیتا اور خود ہندوستان میں نفرت پر چل رہی سیاسی اکھاڑے کے مکھیا کو اس قدر لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ کیوں لیا؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں ایک ایسی بھیڑ موجود ہے جس کا جذباتی استحصال کر کے اپنی سیاسی اینٹ کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ وہیں اس کا جواب یہ بھی ہے کہ ہندوستانی امریکی سیاسی بیانیہ رکھنے والے فاسسٹ رجیم میں کسی قدر سامانتا اور یکسانیت بھی موجود ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ آج جمہوریت کو درپیش سب سے بڑا عارضہ پاپولرزم کا ہے، یعنی کسی ایک نیتا کا مقبول عام ہو جانا یا بنا دیا جانا۔ کوئی ایک نیتا جو ملکی جمہوریت میں سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھے اور طاقتور ترین بن جائے، پھر وہاں کی جمہوریت فاسسٹ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ صدر کیسے بنا؟ مبصرین کہتے ہیں اس نے شہریوں کے ایک بڑے طبقے کے تعصبات کو ابھارا، اس طبقے میں ہیجان پیدا کیا، درپیش مسائل کا سادہ اور عام فہم حل پیش کیا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں۔ ایک خاص اسلوب میں انتخابی مہم چلائی کہ جذبات عقل پر غالب رہیں، کہ کوئی اس کے تجویز کردہ حل کو عقل و دانش کی کسوٹی پر پرکھنے نہ پائے، اور کمال مہارت سے اس کو اس طبقے کا نمائندہ ثابت کر دیا جائے جو تمام مسائل کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اس کی تنقید کو بے اثر بنا دیا جائے۔ یہی سب کچھ ہوا ہندوستان میں بھی۔ پھر ٹرمپ نے ہیجانی فضا پیدا کر کے تعقل کے عمل کو مفلوج کر دیا۔ اس کے لیے اس نے جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا اور مہارت سے استعمال کیا۔ لوگوں کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکیں اور اس کے مقدمے کو عقل و تجزیہ کی کسوٹی پر رکھ سکیں۔ اس نے خود اس طبقے کا مسیحا ثابت کر دیا۔ آپ یاد کیجئے، کیا یہی سیم پیٹرن ہمارے یہاں نہیں دہرایا گیا؟ بلکہ اس سے اندوہناک اور شرمناک ہمارے نوجوانوں کے خون پر گندی سیاست کی گئی، ووٹ مانگے گئے، ایک قوم کو میڈیا کے ذریعے اچھوت بنا کر تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ حد تو تب ہو گئی کہ جب سر عام موب لنچنگ کی واردات ہونے لگی اور کسی کے کانوں میں جوں تک نہ رنگی۔ پھر ٹرمپ نے رنگ و نسل پر مبنی نیشنلزم کے اس قدیم تصور کو زندہ کر دیا جو 20ویں صدی میں قومی ریاست کی اساس بنا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہی ٹیکنیک جدید انداز میں اپنائی جو 20ویں صدی میں ہٹلر اور موسولینی نے جرمنی اور اٹلی نے استعمال کی تھی۔ ہمارے یہاں بھی اس کا نام لیوا آج سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن بہت جلد امریکی عوام نے اپنے ملک کو مکمل تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اب بھی ایک سنگ میل باقی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اپنی جمہوریت کو بچا سکتے ہیں؟ گفتگو کے اختتام میں بات کرتے ہیں ان 20 ہندوستانی نژاد امریکن بھارتیہ کی جن کو بائیڈن نے اپنی کیبنٹ میں جگہ دی ہے۔ ان میں 13 کا تعلق خواتین زمرے سے ہے، جن میں 2 کشمیری نژاد خاتون بھی ہیں۔ ٹاپ پوزیشن پر کملا ہیرس ہیں، بطور وائس پریزیڈنٹ ان کو چنا گیا ہے۔ اس فہرست میں دوسرا نام وویک مورتی کا ہے۔ ڈاکٹر مورتی کو US سرجن جنرل کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے۔ فہرست میں اگلا نام عائشہ شاہ کا ہے۔ عائشہ کا تعلق کشمیر سے ہے۔ عائشہ کو وائٹ ہاؤس آف ڈیجیٹل اسٹڈی میں پارٹنرشپ مینیجر کے عہدے پر نامزد کیا گیا ہے۔ اس میں اگلا نام کشمیر سے ہی تعلق رکھنے والی امریکن نژاد سمیرہ فضیلی کا ہے۔ US نیشنل اکنامک کونسل میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر نامزد کیا گیا ہے۔ فہرست میں اگلا نام نیرا ٹنڈن کا ہے۔ وائٹ ہاؤس آفس میں مینجمنٹ کے ڈائریکٹر عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اگلا نام عزیرہ ضیاء کا ہے۔ انہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے سویلین سیکیورٹی، ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ اگلا نام راما مورتی کا ہے۔ انہیں فائنینشیل ریفارم اینڈ کنزیومر کے عہدے پر بطور ڈپٹی ڈائریکٹر نامزد کیا ہے۔ فہرست میں اگلا نام ونیتا گپتا، ایسوسیٹ اٹارنی جنرل کے لیے ان کا نامزد ہوا ہے۔ فہرست میں اگلا نام سمونا گوہا کا ہے۔ انہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جنوبی ایشیائی سینئر ڈائریکٹر کے عہدے پر نامزد کیا گیا ہے۔ اگلا نام ترون چھاپڑا کا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ٹیکنالوجی اینڈ نیشنل سیکیورٹی کے سینئر ڈائریکٹر کے عہدے پر ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ فہرست میں اگلا نام گوتن راگھون کا ہے۔ آفس آف پریسیڈنٹ پرسنل میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اگلا نام شانتی کلاتھل کا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس کے کوارڈینیٹر کے طور پر ان کا نامزد کیا گیا ہے۔ اگلا نام مالکا اڈیگا کا ہے۔ ان کو امریکن فرسٹ لیڈی کے پالیسی ڈائریکٹر کے عہدے پر نامزد کیا ہے۔ فہرست میں اگلا نام ونے ریڈی کا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اسپیچ رائٹنگ کے لیے بطور ڈائریکٹر ان کا نامزد کیا گیا ہے۔ اگلا نام ونیت پٹیل کا ہے۔ پٹیل کو وائٹ ہاؤس کے کمیونیکیشنز اینڈ پریس کے اسسٹنٹ سیکریٹری کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اگلا نام سبینہ سنگھ کا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اگلا نام گریما ورما کا ہے۔ فرسٹ لیڈی کے ڈیجیٹل عہدے پر نامزد کیا گیا ہے۔
इस फहरिस्त में अगला नाम सोनिया अग्रवाल का है। ऑफिस ऑफ डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी में क्लाइमेट पॉलिसी और इन्वेंशन के लिए सीनियर एडवाइज़र के तौर पर इनको चुना गया। अगला नाम नेहा गुप्ता का है। नेहा गुप्ता को व्हाइट हाउस के काउंसिल ऑफ एसोसिएट काउंसिल के ओहदे पर नामजद किया गया है। फहरिस्त में आखिरी नाम रीमा शाह का है। व्हाइट हाउस काउंसिल ऑफिस में डिप्टी एसोसिएट काउंसिल के ओहदे पर इनको नामजद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।